السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو کوالٹیز آف اے گڈ بزنس مین پڑھا رہی تھی، ٹھیک ہے، کاروباری آدمی کی اوصافیاں خوبیاں۔ تو یہ نیکسٹ پریویس لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں، پیشہ ورانہ اوصاف۔ اب سب سے پہلا پیشہ ورانہ اوصاف ہے منصوبہ اور تنظیم کی قابلیت۔ اچھا جی، منصوبہ اور تنظیم کی قابلیت میں یہ بات شامل ہے کہ کاروباری آدمی میں منصوبہ کرنے کی صلاحیت اور تنظیم، یعنی وہ جو میں نے آپ کو سارا مینجمنٹ والا وہ سسٹم بتایا ہوا ہے، وہ اس میں وہ ساری صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے نا، تو اس کے متبادل جو تجاویز ہیں نا، ان پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ وہ دیکھے کہ میں پین بنا رہا ہوں، اب یہ دیکھے کہ اگر یہ پین میں اس طریقے سے بناؤں تو یہ میرا اتنے پیسے لگیں گے، اور اب اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایک اور طریقہ ہے پین بنانے کا، اس طریقے سے بناتا ہوں تو کیا میرے تھوڑے پیسے لگتے ہیں۔ تو اس کو یہ متبادل تجاویز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ اور اس کو کاروباری آدمی کے پیشہ ورانہ اوصاف میں یہ شامل ہے کہ اس کے بیچ میں منصوبہ تنظیم کی قابلیت ضروری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اگلے والا پوائنٹ ہے سرمایہ کا حصول۔ اچھا جی، کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے سرمایہ تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ سرمایہ کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور اچھا کاروباری آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے کاروبار کی ترقی کے حساب سے، وسعت کے حساب سے، جتنا اس کا کاروبار ہے اس کے حساب سے وہ سرمایہ کا ارینج کر سکے۔ اگر اس کے پاس خود سے سرمایہ نہیں ہے تو وہ پارٹنرشپ بزنس کر لے، اگر پھر بھی ان کا سرمایہ پورا نہیں ہوتا تو وہ بینک سے اور بہت ساری کمپنیوں سے لون وغیرہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سے 11واں پوائنٹ ہے تجربہ کار۔ اچھا جی، کاروبار کی ترقی کے لیے، کاروبار کو اوپر اونچائی پہ لے کے جانے کے لیے کاروباری آدمی کا تجربہ کار ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ جو کاروبار وہ کر رہا ہے اس میں اس کو مہارت حاصل ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا تجربہ اس کاروبار میں بہت زیادہ ہو، پھر ہی وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب جیسے یہ رجسٹر بنانے والی کمپنی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جو مالک ہے اس کو بہتر پتا تھا کہ اس کو کیسے ارینج کرنا ہے، ڈیزائن کرنا ہے رجسٹر کو، تاکہ ہمارا بکے، لوگوں کو پسند آئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ تجربہ اس کا ہونا چاہیے۔ آگے 12واں پوائنٹ ہے فنی مہارت۔ اچھا جی، کاروباری آدمی میں فنی مہارت ہونی چاہیے۔ اب فنی مہارت کیا ہوتی ہے؟ جیسے فن ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے، یعنی کوئی بھی کاروبار ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فن تو ہوتا ہے، جیسے اسپیشلائزڈ نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جیسے یہ پین بن رہے تھے نا جس کمپنی میں، ان کے پاس اس پین کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کو ارینج کرنے کے لیے، سسٹمیٹک کرنے کے لیے، سارا کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس اسپیشلائزڈ نالج تھا۔ اور کاروباری آدمی میں یہ فن ہونا چاہیے کہ یعنی کہ اس کو اپنے کاروبار میں جو بھی وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے، اب میں پین کی اگزامپل نہیں دے رہی، جیسے گلوز بنانے والی کمپنی ہے، ان کو اپنے گلوز میں فنی مہارت حاصل ہونی چاہیے بنانے میں۔ جیسے جیکٹس بنانے والی کمپنی ہے تو ان کو جیکٹس بنانے میں فنی مہارت حاصل ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کو فن آنا چاہیے، اور ان کو آگے سے فن اپنے امپلائز کو ڈلیور بھی کرنا آنا چاہیے۔ جیسے وہ اپنے مزدور ہیں ان کو بتانا آنا چاہیے کہ ایسے 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 کریں، پھر ان کا کاروبار ترقی کرے گا۔ آگے 13واں پوائنٹ ہے ترقی کی خواہش۔ اچھا جی، ایک کاروباری آدمی کے کاروبار کی ترقی کا انحصار اس کی ترقی کی خواہش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو اس کے بیچ میں ترقی کی خواہش نہیں ہے تو اس کا کاروبار ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک اس کو ترقی کی خواہش نہیں نہ ہوگی، وہ اپنے کاروبار کو آگے لے کے جانے کے لیے کوئی سٹیپس نہیں لے گا۔ جب خواہش ہوگی پھر ہی وہ محنت زیادہ کرے گا، سٹیپس لے گا، پھر ہی اس کا کاروبار ترقی کرے گا۔ تو اس میں یہ خواہش بھی ہونی چاہیے۔ آگے 14 پوائنٹ ہے تحقیق کی اچھا جی، تحقیق کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کے لیے کھوج میں رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کاروباری آدمی میں تحقیق کی خواہش، جستجو کہتے ہیں خواہش ہونی چاہیے۔ اس کو اپنے کاروبار کو آگے سے آگے لے کے جانے کے لیے نت نئے طریقے سوچنے چاہیے، نت نئے راستے تلاش کرنے چاہیے، تب اس کا کاروبار ترقی کرے گا، اور یہ اس کے پیشہ ورانہ اوصاف میں شامل ہے۔ اور اچھے کاروباری آدمی کی خوبی ہے کہ اس میں تحقیق کی جستجو ہونی چاہیے۔ 15واں پوائنٹ ہے ہم آہنگی۔ اچھا جی، ہم آہنگی سے میں آپ کو بتا دوں، ہم آہنگی پتہ کس کو کہتے ہیں؟
یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بات چیت کر کے ایک دوسرے کی بات کو سننا، اس کو ہم آہنگی کہتے ہیں۔ اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اس کو آپس میں ہم آہنگ ہونا چاہیے، یعنی ملازمین کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، یہ اس کے اوصاف میں شامل ہے۔ اب 16 پوائنٹ ہے کاروبار، تعلیم و تربیت، کاروبار کی تعلیم و تربیت ہوگا۔ اچھا جی، کاروباری آدمی کے صاف میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو اپنے کاروبار کی تعلیم تو ہونی چاہیے، اس کو ساتھ میں تربیت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ اپنی چیزوں کو کیسے پیدا کرے، کدھر کدھر چیزیں بھیجنی ہے، کدھر کدھر کس کس علاقے میں تقسیم کرنی ہے، سب کچھ اس کو بتانا چاہیے۔ اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ میں جو چیز بنا رہا ہوں اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے، قانون کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے اپنی کاروبار کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کے اوصاف میں شامل ہے۔ 17واں پوائنٹ ہے منڈی سے واقفیت۔ اچھا جی، منڈی سے واقفیت میں یہ بات ہے کہ اچھا کاروباری آدمی وہی ہوتا ہے جس کو یعنی کہ مارکیٹ کے رجحان کا پتہ ہو کہ مارکیٹ میں کیا چیز کی زیادہ مانگ ہے، کس چیز یعنی کون سی چیز زیادہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں جو چیز بنا رہا ہوں وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے اس کو بہت سارے لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، گاہکوں سے، اور بہت سارے اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں چیزیں، یعنی کہ اپنے ہی فیلڈ کے اور بھی کاروباری آدمیوں سے ان کانٹیکٹ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوصاف میں شامل ہے۔ 18واں پوائنٹ ہے سماجی ذمہ داری۔ اچھا جی، سماجی سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، معاشرہ کہتے ہیں۔ اب ایک اچھا کاروباری آدمی اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیتا ہے کہ اس پہ یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی خدمت کرے، ان کو اچھی چیزیں کم پیسوں پہ مہیا کرے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے اوصاف میں شامل ہے۔ یہ اس کے یعنی کہ ایک کاروبار کی ترقی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، جب وہ لوگوں کا فائدہ کرے گا تو اللہ اس کا فائدہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو سماجی ذمہ دار ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ یہ سارے پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا اس کے پیشہ ورانہ اوصاف میں، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔